شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے، انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے 2025 کا نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ دیکھیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں شمسی کیلنڈر اور قمری کیلنڈر دونوں کی معلومات ہونی چاہیے، چونکہ اسلام کے اندر شریعت مطہرہ میں جو عبادات کا مدار اور انحصار ہے وہ قمری کیلنڈر کے اوپر ہے، وہ چاند کی رؤیت کے اوپر ہے۔ رمضان المبارک کا آغاز چاند دیکھ کر ہوتا ہے، اسی میں تراویح کا آغاز چاند دیکھ کر ہوتا ہے۔ جو ایام ذی الحج، عشرہ ذی الحجہ ہیں، اس کا اعتبار چاند سے ہوتا ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ ہو، یوم عاشوراء ہو، ایام بیز ہو، شب برات ہو، شب قدر ہو، اعتکاف کے 10 دن ہو، ان تمام میں قمری کیلنڈر کا چاند کی رؤیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں انگریزی مہینوں کے نام تو ازبر ہوتے ہیں، لیکن اسلامی مہینوں کے نام کا بھی پتہ نہیں اور اس کے آغاز اور اختتام کا بھی ہمیں علم نہیں۔ زیادہ سے زیادہ محرم کو لوگ جانتے ہیں چونکہ اس کو سوگ کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، سفر کو منحوس سمجھا جاتا ہے تو سفر بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کو مختلف طریقوں سے لوگ مناتے ہیں تو اس کا پتہ بھی چل جاتا ہے۔ رمضان میں رجحان اور میلان عبادات کا، روزے کا، تراویح کا، سحری کا، افطار کا، زکوٰۃ کا، اعتکاف کا معاملہ ہوتا ہے، اور عید اس کے بعد ہوتی ہیں۔ ان 4 مہینوں کا تو کسی نہ کسی درجے میں علم ہوتا ہے، لیکن باقی 8 مہینوں کا یا ان مہینوں کے اندر رونما ہونے والے واقعات کا کچھ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، کچھ خبر نہیں ہوتی۔ تو بہرحال دونوں طرح کے حسابات کو معلوم کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ الشمس والقمر بحسبان۔ بہرحال نئے سال کا جو آغاز ہو رہا ہے تو پچھلے سال کے گزرنے پر ہم نے تھوڑی سی اکاؤنٹیبلٹی کی، اپنا محاسبہ کیا کہ آیا ہم نے اللہ کی فرما برداری میں اس سال کو گزارا یا اللہ کی ناراضگی کو مول لے لیا، اور اس میں ہم نے کتنی عبادات کی۔ اگر کمی کوتاہی رہ گئی تو استغفار ہو، خوشی نہ منائی جائے۔ جب سالگرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا، یہاں اور گرہ سے سال جاتا ہے، سال گرہ یعنی سال گر گیا، تو نئے سال کی پلاننگ ہو اور فیوچر پلاننگ ہو، اور اس کو ہم کریڈٹ اور ڈیبٹ کی طرح بیلنس شیٹ بنائیں کہ اگر کسی پر حج فرض تھا یا پہلے کسی زمانے میں فرض ہو چکا تھا اور اس نے نہیں کیا، اب اگرچہ اس کے پاس اسباب اور وسائل نہیں، لیکن یہ گناہگار ہوگا۔ اسی لیے اس سال حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، اس سال پورے روزے رکھنے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور اس روزے کی جو روحانیت اور نورانیت ہے اس کو حاصل کرنا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنا ہے، زکوٰۃ پراپر ادا کرنی ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، جو نمازیں قضا ہو گئی اس کو دہرانا اور اعادہ کرنا ہے۔ ہمارے رشتہ دار اور متعلقین جو دنیا سے چلے گئے اور ان کی نمازیں اور روزے ان کے ذمہ رہے، ان کا فدیہ ادا کرنا ہے۔ اس بار ہم نے قربانی ضرور کرنی ہے، اور تبلیغ میں جانا ہے، اور فلسطین کے اندر مظلوم مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کے لیے ہم نے کیا دعائیں کی اور کیا کنٹریبیوٹ کیا۔ یعنی اس اعتبار سے اگر ہم نیت کریں گے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اور نیت پلاننگ کو کہا جاتا ہے، اور پوزیٹیو تھنکنگ یہ شروع میں ہوتی ہے۔ اسی طرح انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہوتا ہے۔ اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، تو اگر آغاز میں انسان ویژنری ہوگا، دیدہ ور ہوگا،
صاحب فہم و فراست ہوگا، بصیرت اس کو حاصل ہوگی اور اس کا مشن اس کے سامنے ہوگا، آبجیکٹیو اور گول اس نے سیٹ کیے ہوں گے، تو اس اعتبار سے اللہ پاک اس کو توفیق بھی نصیب فرمائیں گے، اسباب اور وسائل بھی اس کو مہیا ہو جائیں گے، اور یہ آنے والے سال کو اللہ کی رضا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق جب گزارے گا تو انشاءاللہ اس کی نجات یقینی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے پر اس سال کو گزارنے اور اللہ کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com